بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر انور سعید حاضر ہے۔ آج جس اہم مگر چھوٹی سی بات پر ہم آپ کے سامنے تبادلہ خیال کریں گے، بلکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے پاکستان میں منافع کی حد۔ تاجروں سے متعلق ہے، دکانداروں سے متعلق ہے اور صنعت کاروں سے بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی کیا ملازمت اور تجارت کرنے والوں کے درمیان، ان کی آمدنی کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ ایک آدمی ساری عمر ملازمت کرتا ہے اور ملازمت کرنے کے بعد مکان بھی بہت مشکل سے بناتا ہے۔ 22ویں گریڈ کا، 21ویں گریڈ، 20ویں گریڈ کا آدمی بھی اگر ہوشیار نہیں ہے اور اس نے اپنی سروس کے دوران کہیں پلاٹ نہیں لے لیے تو مکان نہیں بنا سکتا۔ مکان بنانے کے پیسے اس کو ملتے نہیں ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اتنے پیسے نہیں ملتے کہ ادھار قرض کرتا ہے پھر مکان بنا لیتا ہے۔ بہت لوگوں نے بنائے سوائے اس کے کہ وہ ہوشیار ہو اور اس نے اپنی سروس کے دوران کچھ پلاٹس کا انتظام کر رکھا ہو اچھی جگہوں پر، اور ایک نہیں کئی، ایک کو بیچ کر دوسرا بنا لیا، یہ ایک عام سا۔ لیکن ایک تاجر، اور اگر وہ تاجر کو تجارت کے گر آتے ہیں، اس کو تجارت کے حربے آتے ہیں، اور پھر قسمت، تجارت میں قسمت بہت زور، ملازمت میں قسمت اور محنت کا اتنا دخل نہیں ہے، تجارت میں ہے، لیکن کیا تجارت کرنے والے لوگوں کو اپنے منافع کی حد ایسی رکھنی چاہیے جیسے پاکستان میں؟ ایک صنعت کار اگر کارخانہ لگا کر 100 روپے کی کوئی چیز بناتا ہے، اس کو لاگت آتی ہے ایک چیز پر 100 روپے، تو وہ اس کو 105 روپے پر بیچتا ہے، 110 روپے پر بیچتا ہے۔ بیچ میں لانے لے جانے والا اس میں مزید 5 روپے ایڈ کر دیتا ہے، 115 روپے کی وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دکان پر وہ چیز 120 روپے کی ملنی چاہیے۔ 20% ایک معقول اور مناسب منافع کی حد ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ 100 روپے والی چیز آپ کو 200 روپے میں ملتی ہے۔ اتنا منافع، اتنا ہے۔ پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ وہاں سے آنے والے لوگ بتاتے ہیں، وہاں کے تاجر، وہاں کے دکاندار، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو صرف 5% پر اور 10% پر گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ، اب آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، پیٹرول 5 روپے مہنگا ہوتا ہے، 10 روپے مہنگا ہوتا ہے، 20 روپے مہنگا، تو کیا 20 روپے لیٹر مہنگا ہونے سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ اگر پہلے 20 روپے میں چارج کیا جا رہا ہے، طے ہو رہا ہے، تو کیا وہ 40 روپے ہو جائے گا؟ کیا وہ 30 روپے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بدعنوان لوگ ہیں، رشوت لینے والے لوگ ہیں، یہ سارے کام ہمارے تاجروں اور دکانداروں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ منافع کی ایک حد ہونی چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو 5 روپے بڑھے حکومت کی طرف سے، جو نہیں بڑھنی چاہیے ہاں جلدی، لیکن اگر ایک چیز بڑھتی ہے، ٹیکس بڑھتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور چیزیں، تو اس 5 روپے کی جگہ آپ 50 روپے تو نہیں بڑھا سکتے۔ یہ آپ پر بھی فرض عائد ہوتا ہے۔ حکومتی اداروں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ آخر یہ کیسے ہے کہ ہم 5 روپے بڑھا رہے ہیں اور یہ 50 روپے بڑھا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہی ہے کہ مڈل مین بیچ میں سے ختم کیا جائے۔ جو چیز جو آدمی بنا رہا ہے، وہ فیئر پرائس شاپ جس طرح اپنے کارخانوں میں کھولتے ہیں، ایسے جگہ جگہ وہ کھولیں، اور ان کی وہی چیز جو پہلے ان کی فیئر پرائس شاپ پر 100 روپے کی لاگت والی چیز 110 روپے میں بک رہی ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں بھی 110 میں بکے، 115 میں بک جائے، چلیں لانے لے جانے، لیکن وہ 150 اور 200 روپے کی، یہ بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اس زیادتی پر کون غور کر سکتا ہے؟ ہم آپ کر سکتے ہیں، اور اس زیادتی کو کون دور کر سکتا ہے؟ وہ حکومت کر سکتی ہے۔ حکومت ہماری اور آپ کی ہے، اور ہم جن لوگوں کو حکومت میں لے کر آتے ہیں وہ کبھی ایسا کریں گے؟ آپ اس پہ غور فرمائیں خود، اور جب اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کبھی موقع آئے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے بچیے، اور ایماندار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو
آپ سامنے لائیے، شاید اس سے ہمارے کچھ دکھوں میں کمی آ جائے، ہماری مصیبتوں میں کچھ کمی آ جائے۔ آپ انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔